بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ما بعد۔ بات یہ بتلائی تھی کہ صحیح طریقے پر طلاق دینا ہے تو ایک طلاق کافی ہے۔ اب ایک طلاق کا فائدہ کیا ہوگا اس کو سمجھیے۔ ایک طلاق کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عدت کے اندر اس کو بیوی بنانا چاہے گا تو صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ میں نے تجھ کو بیوی بنا دیا، تو وہ اس کی بیوی بن جائے گی، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، تب بھی فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ تو ایک طلاق دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دو غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہیں دی جائے گی تب تک یہ میاں بیوی الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک طلاق اور عدت مکمل ہو گئی تو اب یہ دونوں الگ ہو گئے۔ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے 3 طلاقیں دینا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری سوسائٹی میں یہ جو 3 طلاقیں دھڑا دھڑ دی جا رہی ہے وہ شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ وہ گنہگار بن رہا ہے، بغیر ضرورت کے آپ 3 طلاقیں دے رہے ہیں تو گنہگار بن رہے ہیں۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق دی پھر آٹومیٹک وہ 3 ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک حیض گزر گیا تو وہ سمجھتے اب آٹومیٹک دوسری طلاق پڑ جائے گی، پھر تیسری حیض گزر جائے گی تو وہ سمجھتے آٹومیٹک 3 طلاقیں پڑ جائے گی۔ نہیں، ایک طلاق دی ہے تو وہ ایک ہی رہے گی، وہ آٹومیٹک 3 نہیں ہو جاتی۔ اس لیے اس مسئلے کو خود بھی سمجھیے اور دوسروں کو بتلائیے کہ ایک طلاق سنجیدگی کے ساتھ، بہت سمجھداری کے بعد، جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے میاں بیوی کے ملاپ کا، تب جا کر ایک طلاق دینا کافی ہو جائے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے مسائل سمجھنے کی توفیق